الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، دنیا میں سب سے زیادہ انسان کی اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ میں کامیاب بنوں، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا، کالا یا گورا. ہر انسان پڑھا بے پڑھا جاہل سب کی فکر، کوشش، جدوجہد، محنت اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ میں کامیاب ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخصیت ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اگر کوئی گزرے ہے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہر کوئی عزت چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے کہ ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ میں عافیت کے ساتھ زندگی گزاروں، عزت سرخروئی مجھے نصیب ہو. تو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی عزت اگر دنیا میں کسی بندے کو ملی ہے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ والے نے کہا بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد جو بزرگی، جو مقام مرتبہ اللہ نے جو ہمارے نبی کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ہماری کامیابی کا راز، ہماری عزت، عافیت، دنیا اور آخرت کی بھلائی اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا ہمارے نبی کی شان میں. اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے
ان کی فرمانبرداری اور ان کی سنت اور شریعت پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے سب سے بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ سب سے بڑی کامیابی کہاں ہے بھائی؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا تو ایک وقتی زندگی ہے، یہاں کبھی عزت بھی ملتی ہے، کبھی ذلت بھی ملتی ہے، صحت ہے تو بیماری لگی ہوئی ہے، زندگی ہے تو موت لگی ہوئی ہے، آج مالدار ہے تو کل غریب ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا وقتی زندگی ہے، اصل کامیابی میرے بھائیوں بزرگوں آخرت کی کامیابی۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو مومن بندے اور مومن بندیاں من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن، یہ ایمان کی حالت میں مرد عورت دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ہو، وہ اگر عمل صالح کریں گے، نیکی کریں گے، اپنے ایمان مضبوط بنائیں گے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اپنے آپ کو نیک عمل کی طرف اپنے آپ کو نیک عمل میں لگائے رکھیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ ان مومن بندوں کو ایمان کو ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ مومن ایمان کی حالت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمیں ضرور بھی ضرور ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشیوں والی زندگی دیں گے، عافیت والی زندگی دیں گے، عزت والی زندگی دیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کریں گے، مگر کیا ہے؟ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بھی بنانا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رو بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آج اگر ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے غور فکر کریں گے تو ہمارا نیک عمل کم ہو رہا ہے، گناہ زیادہ ہو رہا ہے، سنت پر کم عمل ہو رہا ہے، فیشن پر زیادہ عمل ہو رہا ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا آنے والا جو دن ہے، جو گزرا ہوا دن، آنے والا دن گزرے دن سے بدتر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آنے والا دن جو گزر رہا ہے وہ آ رہا ہے، اس دن میں اعمال خیر زیادہ کریں، حضور کی سنتیں زیادہ زندہ کریں، توبہ استغفار کریں، اس میں کمی آ رہی ہے۔ اور جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، دیکھیے اگر کوئی آدمی گناہ کر کے بھی اللہ کی مدد کی امید رکھ رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے بھی اللہ کو امید رکھ رہا ہے، وہ بچے کیسے فرما بردار کہلائیں گے جو اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ باپ کا نافرمان ہے، یہ اپنی باپ کی نہیں مانتا ہے، دوسروں کی مانے گا، یہ باپ کا نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس اللہ کا کلمہ اور جس نبی کے راستے کو چنا ہے، ہم خود حضور کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، خود اللہ کی بات نہیں مان رہے، اس کی دی ہزار نعمتوں کا ہم نے استعمال کر کے اس کی نافرمانی کر رہے، ہماری آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے، ہماری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، ہمارے کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر غلط استعمال ہو رہا ہے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو جی اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو اللہ پاک اسے ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں راستہ نکالے گا۔ آگے کہہ رہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے ایسے راستے سے روزی روٹی کا انتظام کرے گا کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہو، مگر شرط کیا ہے بھائی؟ ہم گناہ سے تو بچیں، اللہ کا ڈر ہماری زندگی میں آئے۔ آج کیا نہیں ہمارے پاس؟ مسجد نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، کہ علماء موجود نہیں ہے،
ہر چیز آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے. دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اور حکومتیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو دی ہے. ملک اور مال کے اعتبار سے ہم اعلیٰ ہیں. ہر اعتبار سے اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے، مگر پھر بھی مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان دن بدن پریشانی کے دلدل میں پھنستا کیوں چلا جا رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کو ڈرنا چھوڑ دیا. مخلوق کا ڈر آ گیا، لال بتی کا ڈر آ گیا، کیمرے کا ڈر آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کی نگرانی میں ہو، جہاں کیمرہ ہوتا ہے نا تو وہاں کیمرے کے نیچے لکھا رہتا ہے تم کیمرے کی نگرانی میں ہو. ہاں، لال بتی لگ جاتی تو گاڑی روک لیتے. لال بتی کا ڈر ہے، اگر اس کے بغیر ہم چلے جائیں گے تو ہم فائن پڑ جائے گا. لال بتی کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے، حکومت کا ڈر ہے، اسباب کا ڈر ہے، مگر اللہ کا ڈر. اللہ کہہ رہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم آہستہ کہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، چھپ کر کہو وہ بھی اللہ سنتا ہے. تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے وہ، ہمارے حرکات و سکنات کو بھی جانتا ہے. بعض مرتبہ آدمی کچھ کرتا نہیں ہے، مگر یہ جو بھویں ہے نا اس لیے اڑاتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ کرنے کا ہے. حرکات و سکنات اشارے میں بات ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کہہ رہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تمہارا اگلا بھی جانتا ہے، پچھلا بھی جانتا ہے. کوئی چیز چھپی ہے بھائی اللہ کے ہاں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ہر چیز لطیف کہتے ہیں، باریک سے باریک چیز کی بھی خبر رکھتا ہے. باریک سے باریک چیز، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں بھی کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نہیں کیا ہم نے کیا ہے وہ بھی اللہ کا محفوظ پائیں گے، اور ہم نے گناہ کیا تو بھی. آج گناہ کی نوسط ہے میرے بھائیو. آج ان بدنصیب آنکھوں سے، ان بدنصیب کانوں سے جو دنیا کے حالات ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں اللہ کی رحمتیں برسی ہیں، اللہ کی رحمتیں نشانیاں ہیں، جہاں پر انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں عبادت اور زیارت کی غرض سے اگر سفر کرنے کی اجازت ہے تو 3 مسجدوں کی ہے. ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصی ہے. اور وہ معجزاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت عظیم واقعہ جو مسجد اقصی سے وابستہ ہے. اور 17 مہینے تک قبلہ اول بنا دیا گیا. 17 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مسلمان قبلہ اول مسجد اقصی کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا اور کہا وہ برکت والی جگہ ہے. اللہ نے قرآن میں کیا عجیب انداز سے اس کا نقشہ کھینچا. دیکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس کا جو اطراف کی جو جگہ ہے، فلسطین کی جو جگہ ہے، ملک شام کی جو جگہ ہے، مسجد اقصی کی جو جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ بارکنا حولہ فرمایا، بڑی برکت والی جگہ ہے. ہاں بارکنا حولہ من آیاتنا، بہت ساری نشانیاں ہیں. پورے انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں آپ نے پورے انبیاء علیہ السلام کی مات فرمائی. معراج کا سفر اسی بیت المقدس سے شروع ہوا.
اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کئی تین مہینے 3 مہینے کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، منٹوں میں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو معجزہ کے طور پر اس بیت المقدس میں پہنچا دیا۔ وہ شمار انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 25,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے مسجد اقصی میں، اور خود قبلہ اول کی طرف 17-18 مہینے مسلمانوں نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ جب مسلمانوں کے قبضے میں تھا بیت المقدس، اس کی زیارت ہوتی، عبادتیں ہوتی، اب تو یہودیوں نے اس کو قبضہ کر رکھا ہے، یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور یقیناً یہ حماس، یہ غازہ کا بھی علاقہ ہے یا مسلمان، ابھی حالات سے پتہ چلا تقریباً 20-25 لاکھ غازہ میں رہتے مسلمان، ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ آج پوری طاقتیں، حالانکہ مسلمانوں کے جو ملک ہیں وہ سب ایک آواز میں اگر بولیں گے نا، ایک اسرائیل یہ تو زبردستی باہر سے آ کر لٹا پٹا آ کر اس نے اپنی بستی آباد کی، اپنا ملک بنایا ہے۔ آج مسلمان حکمران اگر اس کی طرف توجہ دیں، اور جتنے 52 ملکیں ہیں، 58 ملکیں ہیں، یہ سب ایک آواز میں اگر کہیں گے نا تو کسی کی بھی نہیں چلے گی، مگر مسلمان حکمران عیش میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی تاریخ بھولے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ جو مسلمان شہروں کی اور مسلمان ملکوں کی جو حالات اور کیفیات، جو گناہ، جرائم، نافرمانی اس وقت ہو رہی ہے، میرے بھائیوں یہی کیفیت اور حالات رہیں گے، زندگی بھر بھی ہم لڑتے رہیں گے، زندگی بھر یہودیوں کی، نصارہ کی مخالفت کرتے رہیں گے، کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ جو ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، جو نیکی کا ماحول ہونا چاہیے، عمل صالح کے جذبے ہونے چاہیے۔ آج میرے بھائیوں ہم نے سیرت کے جلسے منائے، ہاں سیرت کے جلسے منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیرت منانا ہے تو سیرت کو اپنانا مقصد ہوتا ہے، سیرت کے جلسے منانے کا مقصد سیرت کو اپنانا ہوتا ہے۔ آج جنہوں نے جو ہمارے علاقوں میں خصوص طور پر ہم کرناٹک کے اور ملک بھارت کی بات کر رہے ہیں، یہ آج سیرت کو منایا گیا مگر اپنانے والے کم ہیں، منانے والے زیادہ ہیں۔ سیرت کو اپنانا بھی ہے اور حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو اپنانا بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ سیرت منانے سے یا سیرت کو اپنانے سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں سیرت کو اپنانے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو سینے سے لگانے والے بنے۔ ہاں حضور پاک دیکھیے ہم نے بازاروں کو سنوارا، ہاں مسجدوں کو سنوارا، محلوں اور گلیوں کو ہم نے سنوارا، ہمارا بھی نہیں سنوارا، جھنڈوں سے اور اپنے کپڑوں سے ہم نے اپنے آپ کو سنوارا۔ مگر میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے یہ پوچھا، کیونکہ صحابہ محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تھے تو صحابہ فوراً دوڑ کر آپ کا وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں مل لیتے تھے، چہرے پہ مل لیتے تھے، بدن پہ لگا لیتے تھے، ایک قطرہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی محبت میں کرتے ہیں، ہم آپ کی محبت میں کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ برکت کا پانی نیچے گرنا نہ پائے اس لیے ہم اس کو اٹھا کر اپنے بدن پہ ملتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ یہ محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہو؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم سچی اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو ہمیشہ سچ بولو، وعدہ خلافی مت کرو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ ہم نے بازاروں کو تو سجایا مگر ہمارے بازاروں کو کپڑوں سے، ہرے جھنڈوں سے اور پھولوں سے، لائٹنگ سے اور چراغوں سے ہم نے ضرور سنوارا ہے، مگر ہمارے بازار کو جھوٹ کا دلدل بنے ہوئے، دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمارے بازاروں میں، ناپ تول میں کمی بیشی کی جاتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جھوٹ کا بازار ہمارا بازار میں گرم ہے۔ تو بولی کیا ہم نے بازار کو سجایا؟ ہرے کپڑوں سے، جھنڈوں سے سنوارنے سے سنوارنا نہیں ہے،
بازار کو سنوارنا ہے حضور کی سیرت سے اور سچائی سے، امانت داری سے، دھوکہ دری سے بچنے سے میرے بھائی ان چیزوں سے اپنے بازار کو سنواریں۔ مسجد کو سنواریں، آپ مسجد کو خوبصورت بنانا چاہیے، سنواریے، مگر مسجد کی خوبصورتی، مسجد کو سنوارنا میرے بھائیوں خالی لائٹنگ سے، ہرے بھرے کمکموں سے نہیں، بلکہ مسجد کو سنواری عبادت سے۔ 5 وقت کی نماز، جیسے جمعہ کے دن مسلمان نماز پڑھتا ہے، ایسے فجر کی نماز میں مسجد بھر جائے، ظہر کی نماز میں مسجد بھر جائے، عصر میں مغرب میں عشاء میں مسجد بھر جائے، یہ مسجد کو سنوارنا ہے۔ فجر میں 2 آدمی 3 آدمی ہیں اور جمعہ ماشاءاللہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں۔ کیا مطلب؟ جمعہ کے جمعہ نماز ہے ہم پر فرض، 5 وقت کی نماز مسلمان پڑھنا شروع کر دے۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جس انداز سے 5 وقت، جس انداز سے جمعہ کی نماز کے اندر مسلمان پڑھتا ہے، اگر وہ کیفیت کے ساتھ فجر کی نماز میں اگر مسلمان بیدار ہو جائے اور فجر کی نماز سے مسلمان مسجدوں کو آباد کرنا شروع کریں گے تو دنیا سے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے گھروں کو سنوارو، اپنے محلوں کو ہم سنوار رہے ہیں، کن چیزوں سے سنواریں؟ اپنے گھروں کو حضور کی سنتوں سے سنوارو، اپنے محلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سنوارو، اخلاق پیش کرو۔ مومن ہونے کی علامت بتائی کہ ہمارا پڑوسی ہماری ایمان ہونے کی گواہی دے، ہمارا پڑوسی ہماری ایماندار ہونے کی گواہی دے، یہ مومن ہونے کی علامت اللہ کے رسول نے بتائی۔ اور بتائیے ہمارے پڑوسی سے ہمارے تعلق سے جا کر پوچھو، کہے گا سب سے زیادہ لچا، سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ حرام خور اگر کوئی ہمارے بستی نگر ہے تو ہمارا پڑوسی۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق ایسے بگڑے ہوئے، ہماری زندگی ایسی بگڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں فرمائی، اس مسلمان کو مومن ہونے کی گواہی دو جو کثرت سے اللہ کے گھر کو آتا ہے، کثرت سے اللہ کے گھر کو آتا ہے، مسجد کو آتا ہے، اس کی مومن ہونے کی گواہی دو۔ آج میرے بھائیوں ہم بیٹھے ہیں مسجد میں، جمعہ کا دن ہے، آج ہمارے محلے میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں۔ بھائی محلے کی بات چھوڑو، ہمارے گھر میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں۔ ہمارے گھر میں نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں تو گھر میں اللہ کی برکت کیسے آئے گی؟ ہمارے محلے میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ہمارے ملک کے اندر اللہ کی رحمت میں برکتیں کیسے اترے گی؟ میرے بھائیوں ہم گناہ کی طرف ایسے لگ گئے، آج گناہ کرتے کرتے گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میری مدد لینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھی ذکر کیا ہے، اللہ کی مدد اتارنا ہے، اللہ کی مدد لینا ہے تو میرے بھائیو کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام؟ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد اتارنا چاہتے ہو تو تم 2 کام کرو، ایک کام ہے صبر اور دوسرا ہے نماز۔ ایک صبر کرو اور دوسرا نماز کو قائم کرو۔ اب صبر کا مطلب خاموش بیٹھنا، کسی مسجد کے کونے میں، کسی گھر کے کونے میں بیٹھنے کا نام صبر ہے؟ نہیں میرے بھائیو، صبر کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، گناہوں کا ماحول ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ ان آنکھوں سے بے حیائی دیکھنے کا موقع ہے، اسکرین اور موبائل کے اوپر بے حیا ننگی عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، دماغ خوش ہو جائے گا، مگر صبر علی المعصیہ کہتے ہیں ایسی گناہ، ایسی نافرمانی جس کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حرام کا مطلب صرف کھانے میں نہیں ہے، ہاں ہم نے صرف کھانے کو حرام سمجھا دے، شراب پینا حرام ہے، حرام گوشت، مرا ہوا گوشت، سور کا گوشت، مری بکری کا گوشت، مری مرغی کا گوشت کھانا حرام ہے، ہم ضرور کہتے ہیں، ہے نا، حرام سمجھتے ہیں، مگر وہی رشوت کے پیسے، ڈبی کے پیسے وہ جیب میں رکھا ہے اور حلال گوشت تلاش کر رہا ہے۔ کیا ڈبی کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے حرام گوشت حلال ہو جائے گا؟ جہاں چیزیں کھانے کے حرام ہے وہیں اللہ رسول نے دیکھنے کی بھی منع فرمایا، حرام کہا ہے، یہ دیکھنا حرام ہے، یہ سننا حرام ہے، یہ بولنا حرام ہے، یہاں چلنا حرام ہے، یہاں بیٹھنا حرام ہے، نہیں صرف کھانے پینے میں نہیں ہے۔ ہاں
تو صبر علی المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، ایک سیکنڈ میں دیکھ لو تو کیا ہونے والا، سمجھے بھائی؟ جوانی ہے، دو ساتھی کا قصہ لکھا ہے، دو ساتھی ایک 12 کہا کرتا تھا مگر گناہ نہیں کرتا تھا، مگر کہتا ضرور تھا کہ بھائی جوانی ہے، موقع کر لینا چاہیے، پھر دوبارہ زندگی تھوڑی ملتی ہے، ایک موقع رہتا ہے جوانی کا، ایک موقع رہتا ہے اپنے آپ کو آرام راحت کے نقشے جمع کرنے کا، تھوڑا بہت کر لے تو اللہ غفور رحیم میں معاف کرے گا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو پوچھا گیا کیا حال ہے، تو اسی جملے کی وجہ سے میرے اب تک پکڑ چلی ہے، اسی جملے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نگاہ نیچے کرنے میں، اس وقت جو تکلیف، اس کا نام ہے صبر۔ صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعات کہتے ہیں میرے بھائیو فجر کی نماز میں اٹھنا۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے رہتے جمعہ کی نماز تو پڑھتے مگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، موقع ہے تسبیح کرنے کا تسبیح نہیں کرتے، موقع ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، موقع ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، موقع ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا، موقع ہے گناہ سے لوگوں کو بچانے کا، موقع ہے میرے بھائیوں غریبوں یتیموں بیواؤں کی خدمت کرنے کا، موقع ہے صدقہ خیرات عطیات دینے کا، مگر کرتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری مدد تم لینا چاہتے ہو تو دو کام کرو، ایک صبر علی الطاعات۔ کوئی فجر کی نماز اٹھنے میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے مگر کہو ایک دن تو مجھے قبر میں جا کے سونا ہے، اسی اللہ والے کہتے ہیں یہ قبر محنت، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت عیش عشرت کی جگہ ہے۔ جو آدمی دنیا کے اندر میرے بھائیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے گا اور اپنے آپ کو برداشت کر لے گا، یہ چند دن کی دنیا ہے، اللہ کو راضی ہو جائے، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت و شریعت زندہ ہو جائے، اس کے لیے تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آرام ہی آرام دے۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج گناہ نافرمانی جرائم ہونے کی بنیاد پر اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ کی مدد ہم اتارنا چاہتے ہیں تو ہم گناہ سے اترے، گناہ سے بچیں، توبہ کریں، سچی پکی توبہ کریں، خود بھی گناہ سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طاقت ہے تو مار کے روکو، اگر مارنے کی طاقت نہیں تو کم سے بول کے تو روکو، یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم برا ہو رہا ہے بھائی وہ ہم نہیں کریں گے، غلط کام ہے، اس سے تو کم سے کم دل سے تو برا مانو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے میرے بھائی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو پریشان ہے ان گناہوں کی وجہ سے، آج اللہ کی مدد اس لیے رکی ہوئی ہے، اور ہم سب توبہ کریں کہ آج ان بد نصیب آنکھوں سے میرے بھائیوں جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، خاص طور پر مسجد اقصی پر اور فلسطین پر، غزہ پر، حماس پر، میرے بھائیوں جہاں کمزور مسلمان نہتے کمزور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کی مدد پر ہمت ارادہ کر کے اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے وہ جو کوششیں جد و جہد کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے مگر میرے بھائیوں کم سے دعا تو کر سکتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، دو قطرے آنسو بہا کر اللہ کی مدد اتار سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم دعا مانگنے سے پہلے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہم بھی تو صلح صفائی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے صلح صفائی کر لیں۔ باپ کے 2-4 بچے تھے، بہت اچھا کاروبار دھندا پانی تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، کہ بچوں نے باپ جب بوڑھے ہو گئے تو بچوں کو انہوں نے کیا کہا کہ تم کام دھندا پانی تم سنبھالو، بچے سنبھالے۔ 1 مہینے کے بعد رپورٹ آئی حاجی صاحب کو، صاحب تمہارے بچے تو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ 25 کا تھان تو 500 روپے میں بیچ رہے ہیں، دیکھو تمہارا نام خراب ہو جائے گا، زندگی بھر تم نے نام کما کے رکھا ہے تو تمہارے بچے ایسے کاروبار کر رہے ہیں۔ تو بچے کو حاجی صاحب نے کہا بھائی دکان بند، جب تک میں رہوں گا میں بیٹھوں گا، آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے۔ 1 مہینہ چلے گیا، 2 مہینے چلے گیا، بیوی نے درخواست کی، کیا کہا دیکھو جی ہمارے تو بچے ہیں، یہ بچوں کو آپ نہیں بتائیں گے پھر کس کو بتائیں گے، غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ کچھ نہیں مانے حاجی صاحب، اور 2-4 دن گزرے، سالے صاحب نے درخواست کی، اور 2-4 دن گزرے، تایا بڑے ابا نے درخواست کی، اور چند دن گزرے مسجد کی امام صاحب نے درخواست کی، اور چند دن گزرے جماعت والوں نے، انجمن والوں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ اتنا ناراض ہونا اچھی بات نہیں، تمہارے بچے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، دوبارہ کاروبار دھندے کے لگا دو۔
پھر مفتی صاحب کے پاس آیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ابا سے بات کر لیں گے آپ سے. دیکھو حاجی صاحب آپ کم سے کم بڑھاپے کے عالم میں ہیں, بچے جوان ہیں, بھول غلطی ہو گئی آپ معاف کر دو. تو حضرت حاجی صاحب نے کیا دھلا کہا, میرے بھائیوں سنو, ماں نے درخواست کی, بھائیوں نے درخواست کی, رشتہ داروں نے درخواست کی, سالوں نے درخواست کی, مسجد کی امام صاحب نے درخواست کی, انجمن والوں نے درخواست کی, مفتی صاحب جس سے غلطی ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے معاف کرو ابا میں آئندہ غلطی نہیں کروں گا, مجھ سے غلطی ہو گئی ابا میں آئندہ نہیں کروں گا. اس غلطی کرنے والے نے کبھی معافی نہیں مانگی, مگر سب مانگ رہے ہیں. اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں, تو مجھے اپنا بندہ بنا لے. کوئی گناہ کرنے والا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں, پوری دنیا معافی مانگ رہی, مسلمانوں کی مدد فرما اللہ, مسلمانوں کی مدد فرما. تو میرے بھائیو جب تک ہم اللہ سے توبہ کی بھیک نہیں مانگیں گے, معافی نہیں مانگیں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور ہم سب مل کر سچی پکی توبہ کریں گے اور اللہ سے بھیک مانگیں گے کہ اللہ آئندہ زندگی جتنی بھی تو نے مقدر میں لکھ رکھی ہے 100% تیرے نبی کی سنت و شریعت پر اور تیرے دین پر, تیرے قرآن پر مر مٹ کے گزاریں گے. تیار انشاءاللہ. جب ایک مجمع نیت ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وقت کے بڑے بڑے فرعون, وقت کے بڑے بڑے حامان, وقت کے بڑے بڑے شداد, وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کا اللہ پاک نے ملا میٹ کر دیا, جن کا نام و نشان آج کچھ باقی نہیں ہے. یہ آج یہودی, آج اسرائیل خصوصی طور پر مسلمانوں کو اور غزہ کو, حماس کو ایک جھٹکے میں پورا ختم کرنے کی سازش کوشش کر رہا ہے. حالانکہ دنیا کے سب سے بڑی ٹیکنالوجی اور دنیا بھر کے طاقتور ملک امریکہ تک اسے ساتھ دے رہا ہے, مگر میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا جذب ایمان ہے, اپنے قبلہ اول کی حفاظت اور بقا کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اس ملک بھارت کے اندر بھی ایک زمانہ تھا کہ ان کی تعریف کی جاتی تھی, یہ موجودہ حکومت بھی ان کی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے, ان یہودیوں کے. اور وہ انگریز جو اس ملک کے اندر رہ کر ہمیں غلام بنایا تھا, اور ان مسلمانوں نے, ان علماء نے اسے بھگا کر میرے بھائیوں آج وہی انگریز ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہودی آج دن بناتا ہوا یہ کمزور مسلمانوں پر, نہتے مسلمانوں پر جو حملے کر رہے ہیں. مگر میرے بھائیوں اس کے لیے ہم دعائیں کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی مدد جٹانے کی ضرورت ہے. یہ جمعہ نماز کے بعد آپ حضرات 2 رکعت نماز پڑھ کر اطمینان سے انشاءاللہ اجتماعی طور پر آپ کے مسجد مکہ کے اندر انشاءاللہ دعا ہوگی. نماز کے بعد سارے حضرات کم سے کم دعا میں شریک ہو کر اپنے مالک کے سامنے سچے سچے توبہ کر کے جانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا اللہ ہم سے